کی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں، چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں، اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جو پیسے. کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی، 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی، اگلے دن کرانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا. شام کو دیا ہے، کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب یہ پہنچ گئے 3 دن تو جنازے، تعزیت، کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا، اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو 20 کروڑ روپے لینے آ گئے. چوتھے دن یہ پہنچے، بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں، یہ پرچی ہے، پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی، اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ، ہمیں کیا پتا، یہ نہیں دے. وہ گئے 20 کروڑ روپے. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آئے ہو، ہمیں کیا پتا، کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا، جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا، لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے، صبح کو میں دے دوں گا، اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو، گواہ بھی بناؤ اس پہ. صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے، گواہ بناؤ اس پہ. 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی، 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی، عورتوں کے ساتھ ایک بندہ ہونا ضروری ہے. تو اتنا اہمیت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو. لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا بھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے، کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا، سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری. حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو، ECG بھی صحیح آیا، شوگر بھی صحیح ہے، کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے؟ آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے؟ یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے، ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں، ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی ہو گئی، ڈھام مر گئے آپ، پتہ چل گیا پہلی والی کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت ہے یہ. آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی، پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، اور جب وہ اس نے ری ایکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے. دیا تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے.